حق کی روشنی کافی ہے، چلنا انسان کا کام ہے۔ سورہ بقرہ آیت 119 روحانی اور سائنسی عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم حقیقت بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ صرف رسول کے منصب کی وضاحت نہیں، یہ انسان کے انجام کا ایک سائنسی قانون بھی ہے۔ دیکھیں، کائنات میں کوئی چیز بغیر قانون کے نہیں۔ روشنی کی رفتار ایک قانون، گریوٹی ایک قانون، ڈی این اے کا کوڈ ایک قانون، اور انسانی روح کا راستہ بھی ایک قانون پر قائم ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہدایت کا قانون یہ ہے کہ حق تم تک پہنچ جائے، پھر اختیار تمہارا اپنا ہے۔ نبی کا کام صرف ایک روشنی جلانا تھا، راستہ بتانا تھا، منزل دکھانا تھا۔ منزل تک پہنچنا یا راستہ چھوڑ دینا، یہ فطرت کے قانون کے مطابق خود انسان کا فیصلہ ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ روشنی صرف راستہ دکھا سکتی ہے، مگر انسان کو چلانا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے تو سورج بھی اسے راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے، رسول کی ذمہ داری صرف حق پہنچانا ہے، اور اس حق میں دو پہلو ہیں: بشارت، جنت کی خوشخبری، اور نذارت، گمراہی کے انجام سے آگاہی۔ ہر انسان کو زندگی میں کم از کم ایک لمحہ ایسا ضرور ملتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ اسے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس پر بندے کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ نبی سے کہتا ہے، آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ اندھیرے کا راستہ چنیں گے وہ اپنے فیصلے کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔ ہدایت کی مشعل جلانا رسول کا کام تھا، اس روشنی میں چلنا ہر انسان کا اپنا امتحان۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارے پاس حق، روشنی، علم، سب کچھ موجود ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا تم اس روشنی میں چلنے کا فیصلہ کرتے ہو یا آنکھیں بند کر کے اندھیرا